قیامت کے دن کہنے والا خون کیا آنسو ہوئے گا. ہاں کہنے والے جہنم میں جائیں گے اگر عمل نہیں کریں گے تو. بے عمل لوگ پوچھیں گے تمہاری وجہ سے ہم جنت میں اور تم کیا کر رہے ہو. میں تم سے کہتا تھا مگر کرتا نہیں تھا. میں تم سے کہتا تھا مگر کرتا نہیں تھا. ہاں اس لیے دوسروں کی نیت سے نہیں, اپنی ذات میں دین لانے کی نیت سے بات کو سننا, ہاں اور اپنی ذات میں دین پیدا کرنے کے لیے بات کو کہنا, یہ دعوت ہے. تو فرمایا کہ جب انسانوں کی زندگی میں دین نہیں تھا تو بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کیا کرتے تھے. قرآن نے ان کی پچھلی زندگی کو بیان کیا ہے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ کی نبوت مکہ میں طے ہوئی, تو فرمایا کہ آپ نے بھی انسانوں کے دلوں پہ محنت کی ہے. آپ نے کسی کے کان پہ, کسی کے آنکھ پہ, کسی کی زبان پہ, کسی کے ہاتھ پہ محنت نہیں کی, آپ نے دلوں پہ محنت کی. کیونکہ دل ہی ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر گوشت کا لتھڑا ہے, وہ اگر صحیح ہو جائے, وہ اگر صحیح ہو جائے تو فرمایا کہ پورا جسم صحیح ہو جائے گا. اگر اس میں خرابی صحیح نہیں ہے تو پورے جسم کی اعضاء غلط استعمال ہے. اس لیے اللہ پاک نے دلوں کی محنت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت کے اندر ایک بہترین جماعت تیار ہوئی. قرآن نے ان کی پچھلی زندگی کو بیان کیا اور اب قرآن ان کی اگلی زندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے تھے. ایک دوسرے سے پہلے اگر کوئی کسی کا اونٹ کسی کے گھاٹ پہ پانی پیتا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا کہ دیکھ اس نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی پیا ہے, تیری جنگ جاری رہنا, اس کا قتل کرنا تیرے کو واجب ہے. باپ بیٹے کو نصیحت کرتا تھا. ہاں لیکن جب زندگی میں دین آیا تو وہی صحابہ ہے, فرمایا کہ ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کر رہے, جان دینا گوارا ہے. کب بھوکے سو گئے مگر مہمان کو بھوکا نہیں سونے دیا, بھوکے سو گئے مگر مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیا. یہ دین اس طرح زندگی میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. دیکھو صحابہ کیسے تھے. آج اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے. بیان کرنا مقصود نہیں ہے. زندگی کا امت کا درد ہونا بہت ضروری ہے. امت کا درد اور امت کے درد کے لیے جان اور مال کا استعمال بہت ضروری ہے. اگر جان مال کا استعمال نہیں ہوگا تو ہمارے اندر دین نہیں آئے گا اور نہ دین دوسروں تک پہنچے گا, اور ہم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو بہت افسوس ہوگا. دنیا میں آنے کے لیے انسان خون کے آنسو ہوئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا کہ مجھے کھانا کھلا دو, میں بھوکا ہوں. اس وقت مدینہ کی مسجد میں 300 آدمی موجود ہیں. کتنے آدمی موجود ہیں؟ 300 آدمی موجود ہیں. ایک گھر میں کھانا نہیں ہے. ایک گھر میں اتنا بڑا فاقہ ہے, 300 گھروں میں کھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے عمران بن یسار رضی اللہ عنہ, ایک صحابی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اسے فاطمہ کے پاس لے جاؤ. فاطمہ کو معلوم, اللہ کے نبی کو معلوم تھا فاطمہ گھر پہ کھانا نہیں ہے, لیکن پھر بھی لے گئے. عمران بن یسار رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی کہ مہمان ہے, آپ کے ابا نے بھیجا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا وہ چادر اتار کے دی اور کہا اسے یہودی کے پاس گروی رکھ دو, جو اناج ملے وہ لے لو اور اس سے میں ان کو کھانا پکا کے کھلا دوں گی. دیکھو میرے بھائیو دین کیسے ہم تک پہنچا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس یہودی کا نام سمون تھا, بہت ماہر تھا, وہ کتابوں کا جاننے والا تھا, پچھلی کتابوں کا ماہر تھا. وہ یہ صحابی اس کے پاس وہ چادر لے کے گیا, اس کے بدلے میں جو بھی اناج ہے دے دو. جیسے چادر اس نے بولے اس کے بدلے میں اناج دینا شروع کر رہا ہے, وہ رو رہا ہے. سمون سے پوچھا اس صحابی نے عمران بن یسار رضی اللہ عنہ نے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ تورات میں لکھا تھا ایک نبی آئے گا, اس کے پاس ایک مہمان آئے گا اور وہ مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر پہ جائے گا اور اس کی بیٹی کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا. وہ اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی چادر کو میرے یہاں گروی رکھے گی. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کم بخت وہ آدمی نہیں نکلا کہ میرے پاس یہ آئے گی.
سمون کہتے ہیں اس نے اناج دیا، چادر واپس دی، اور عمران بن یسار سے کہا مجھے جلدی مدینہ کی مسجد میں لے چلو، مجھے کلمہ پڑھنے سے پہلے کہ میری موت آ جائے۔ قربانیاں لگی دوستوں، قربانیاں۔ دین قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے، باتوں سے زندہ نہیں ہوتا۔ دین قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے، اور باتیں اسی کی پہنچتی ہے جو قربانی دیتا ہے۔ ہاں، دین کے لیے جان اور مال اور وقت کا خرچ کرنا شرط ہے۔ مال اور جان کا وقت کرنا۔ ابھی میں نے 10 آدمیوں کو فون کیا، سب نے عذر کیا۔ ہاں، میں بیمار تھا، میں نے ٹیمپو والے کو فون کیا، بھائی آؤ بیشوا چلنا ہے۔ ہاں، دین کے لیے چلنا پھرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب لوگ چل رہے تھے، جب دین کے سفر ہو رہے تھے، دنیا کے اندر دین زندہ ہو رہا تھا۔ آج چلنا پھرنا دین کے لیے بند ہو گیا، تو فرمایا کہ ہدایت رکی بھی ہے۔ ہم مسجدوں میں آگے سوچتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، کہ نہیں، ہدایت ملے گی مجھے بھی اور بستی کو بھی اور پوری انسانیت کو، لیکن وہ محنت سے ملے گی۔ کھیتی محنت چاہتی ہے، اسی کے لیے اجتماعات رکھے گئے ہیں، اسی کے لیے اجتماعات رکھے گئے ہیں۔ ایک گھڑی سامنے نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اجتماعات رکھے گئے ہیں۔ اجتماعات کا مطلب یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر اللہ کی بات پہنچے، مرد ہو یا عورت، ہر گھر میں اللہ کی بات پہنچے۔